نبی کی آمد ہے، نبی کی آمد ہے، نبی کی آمد ہے، نبی کی آمد ہے۔ میرے آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا۔ نبی کی آمد ہے، نبی کی آمد ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما قدر اللہ حق قدره ان اللہ لقوی عزیز۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الأمور۔ صدق اللہ العظیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولود کی گھڑی ہے، چلو آمینہ کے گھر پر۔ مولود کی گھڑی ہے، چلو آمینہ کے گھر پر۔ مولود کی گھڑی ہے، چلو آمینہ کے گھر پر۔ اے خلد کی بہاروں سرکار رہے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے اللہ۔
مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے ہاں دے دے ہاں دے دے اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقدیر میں خدایا تارک مدینہ تقدیر میں خدایا تارک مدینہ 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 تقدیر میں خدایا تارک مدینہ لکھ دے فقط مدینہ سرکار کا مدینہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا مرحبا مبارک 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 حضور آ رہے ہیں 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 مل کر پرچم کو اٹھا کر مل کر آقا کی آمد کا جشن منائے سب کہیں سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا رسول کی آمد مرحبا مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں کیوں آج جھومے کہ سرکار آئے نہ کیوں آج جھومے کہ سرکار آئے خدا کی خدائی کہ مختار آئے خدا کی خدائی کہ مختار آئے نہ کیوں بارویں پہ ہمیں پیار آئے نہ کیوں بارویں پہ ہمیں پیار آئے کہ آئے اسی روز سرکار آئے مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا رسول کی آمد مرحبا ذرا جھوم کے بولو مرحبا چل لہرا کر بولو مرحبا آقا کی آمد مرحبا ذرا جھوم کے بولو مرحبا اور جھوم کے بولو مرحبا مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں مسلمان صبح بہارا مبارک مسلمان صبح بہارا مبارک مسلمان صبح
سرکار آئے مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں ولادت کا صدقہ ہمیں اپنا غم دو 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 شاہ چشم نم کے طلبگار آئے شاہ چشم نم کے طلبگار آئے ولادت کا صدقہ پڑوسی بنانا 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 شاہ خلد میں جب یہ مبارک حضور آ رہے ہیں مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا بولو مرحبا اور جھوم کے بولو مرحبا چل کر بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا بولو نور کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا طه کی آمد مرحبا رسول کی آمد مرحبا بولو نور کی آمد مرحبا اور جھوم کے بولو مرحبا مبارک حضور آ رہے ہیں مبارک مبارک حضور آ رہے بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آ گئے نبی بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آ گئے نبی نور سے سجا عرش کبریا نور سے سجا عرش کبریا نور سے سجا عرش کبریا آ گئے نبی آخری نبی بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آخری نبی پرچموں کی ہے بہار ہے خوشی یہ شاندار جھوم کر برس رہی ہے رحمتوں کی جو پھوار جھوم کر برس رہی ہے رحمتوں کی جو پھوار ہر طرف سما کیف سے بھرا ہر طرف سما کیف سے بھرا ہر طرف سما کیف سے بھرا آ گئے نبی آخری نبی بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آخری نبی نور سے سجا عرش کبریا نور سے سجا
عرش کبریا آ گئے نبی آخری نبی ہر غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے مرحبا ہر غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے مرحبا سرکار کی آمد دلدار کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد عربی کی آمد کرشی کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد آقا کی ولادت مولا کی ولادت حضور کی آمد حضور کی آمد حضور کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد عطار کی آمد ہر غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے مرحبا ہر غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے مرحبا انس و جن فرشتے حور ہو رہے ہیں سب فدا انس و جن فرشتے حور ہو رہے ہیں سب فدا شان کی ادا چہرہ چاند سا دیکھو شان کی ادا چہرہ چاند سا آ گئے نبی آخری نبی بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا آخری نبی آخری نبی نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا پر چھا جاؤ نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا گھر گھر میں لہرا پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ حبیب اللہ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت تیری چمک دمک سے عالم چمک رہا ہے تیری چمک دمک سے عالم چمک رہا ہے میرے بھی وقت چمکا میرے بھی وقت چمکا صبح شب ولادت آئی نئی حکومت سکھانا چلے گا آئی نئی حکومت سکھانا چلے گا عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے خورشید ہی وہ چمکا خورشید ہی وہ چمکا صبح شب ولادت خورشید ہی وہ چمکا صبح شب ولادت آئی نئی حکومت سکھانا چلے گا آئی نئی حکومت سکھانا چلے گا عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت روح الامین نے کاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین نے کاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تا عرشوڑا پھریرا تا عرشوڑا پھریرا صبح شب ولادت آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا کعبے کا چمکا ستارہ آمد شاہ عرب ہے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا آقا کی ولادت مرحبا ملجا کی ولادت مرحبا مولا کی ولادت مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا
ستارہ آمد شاہ عرب گئے تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہرا پکارو یا رسول اللہ حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا داتا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا مکی مرحبا یہ آج کاغی کی شادی ہے عرش کیوں جھوما یہ آج کاغی کی شادی ہے عرش کیوں جھوما لب زمین کو لب آسمان کیوں چوما یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے قریب گئے یہ خزانے لوٹانے آئے گئے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا غرشی کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا آقا مرحبا داتا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا نور آ گیا نور آ گیا حق کا نور آ گیا نور آ گیا حق کا نور آ گیا 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 حق کا نور آ گیا نور آ گیا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا سجدہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا جھومو نور آ گیا نور آ گیا حق کا نور آ گیا 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 جھومو نور آ گیا نور آ گیا جھومو نور آ گیا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حق کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا ملجا کی آمد مرحبا ماوا کی آمد شہ ابرار کی آمد مرحبا مدثر کی آمد مرحبا مزمل کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا طٰہٰ کی آمد
سراج کی آمد منیر کی آمد منٹھار کی آمد سالار کی آمد شہ ابرار کی آمد میرے مولا کی آمد میرے آقا کی آمد آقا اتار کی آمد نور آ گیا نور آ گیا حق کا نور آ گیا نور کا نور آ گیا نور آ گیا حق کا نور آ گیا 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 جھومو نور آ گیا نور آ گیا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا چلو نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مبارک ہو وہ شخص پردے سے باہر آنے والا ہے پردے سے باہر آنے والا ہے گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا باطن کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ اندھیروں میں بھٹکتے پھرنے والوں کو مبارک ہو اندھیروں میں بھٹکتے پھرنے والوں کو مبارک ہو اندھیروں میں بھٹکتے پھرنے والوں کو مبارک ہو تمہیں حق سے ملانے آج رہبر آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا اور نور کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا رابر کی آمد مرحبا
چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ چار جانب غم دیے پھیکے جلاتے جائیں گے چار جانب غم دیے پھیکے جلاتے جائیں گے گھر تو گھر سارے محلے کو سجاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد حضور کی آمد پرنور کی آمد دلبر کی آمد رہبر کی آمد انور کی آمد داعی کی آمد عربی کی آمد قرشی کی آمد ہاشمی کی آمد مٹھار کی آمد سردار کی آمد سالار کی آمد شہ ابرار کی آمد میرے مولا کی آمد میرے آقا کی آمد آقا کی ولادت آقا کی ولادت سردار کی آمد نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا
की आमद, मरहबा अरबी की आमद, मरहबा फरसी की आमद, मरहबा हुजूर की आमद, मरहबा आने वाला है वो प्यारा दोनों आलम का सहारा, काबे का चमका सितारा, आमदे शाहे अरब है, नूर है ज़माना, सुबह शब विलादत, नूर है ज़माना, सुबह शब विलादत, पर्दा उठा है किसका, पर्दा उठा है किसका, सुबह शब विलादत, फूलों से बाग में के शाखों पे मुर्ग चहके, फूलों से बाग में के शाखों पे मुर्ग चहके, ऐसे बहार आया, ऐसे बहार आया, सुबह शब विलादत, बहार आई, शक्लें निगार आई, फसलें बहार आई, शक्लें निगार आई, गुलजार है ज़माना, गुलजार है ज़माना, सुबह शब विलादत, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, बेशक अल्लाह पाक ने एक फरिश्ता मेरी कब्र पर मुकर्रर फरमाया है जिसे तमाम मखलूक की आवाज़ें सुनने की ताकत दी है। बस क़यामत तक जो कोई मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो वो मुझे उसका और उसके बाप का नाम पेश करता है, कहता है फुला मिन फुला ने आप पर इस वक्त दुरूद पाक पढ़ा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सुभान अल्लाह, दुरूद शरीफ पढ़ने वाला किस कदर खुशकिस्मत है कि उसका नाम माँ वल्दियत यानी उसके वालिद के नाम के साथ बारगाह रिसालत में पेश किया जाता है। ये नुक्ता भी इंतहाई ईमान अफरोज है कि कब्र मुनव्वर पर हाजिर फरिश्ते को इस कदर ज्यादा कुव्वत सुनने की दी गई कि वो दुनिया के कोने कोने में एक ही वक्त के अंदर दुरूद शरीफ पढ़ने वाले लाखों मुसलमानों की इंतहाई धीमी आवाज भी सुन लेता है। जब खादिम दरबार की सुनने की ताकत का ये आलम है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात का आलम फिर क्या होगा। वो क्यों ना अपने गुलामों को पहचानेंगे और क्यों ना उनकी फरियाद सुनकर अल्लाह ताला की इजाजत से इनकी इमदाद फरमाएंगे। आला हज़रत लिखते हैं दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। फरियाद फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। हिजरे नबी में आह कहाँ बेअसर गई, हिजरे नबी में आह कहाँ बेअसर गई, तड़पे जो हम यहाँ तो मदीने खबर गई। सल्लु अलल हबीब
सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या करशी या हाशमी या मुत्तलिबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आने वाला है वो प्यारा दोनों आलम का सहारा, काबे का चमका सितारा, आमदे शाहे अरब गए, आने वाला है वो प्यारा, दोनों आलम का सहारा, काबे का चमका सितारा, आमदे शाहे अरब। तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमका, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, आला से नबी का झंडा, बाला से नबी का झंडा, अच्छा में अच्छा नबी का झंडा, सुथरा में सुथरा नबी का झंडा, सबसे प्यारा नबी का झंडा है हरियाला, नबी का झंडा, घर घर में लहरा, पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। मनाना जश्न मीलादुन नबी, मनाना जश्न मीलादुन नबी, हरगिज न छोड़ेंगे जुलूस पाक में जाना कभी, हरगिज न छोड़ेंगे। मनाना जश्न मीलादुन नबी, हरगिज न छोड़ेंगे, मनाना जश्न मीलादुन नबी, हरगिज न छोड़ेंगे, जुलूस पाक में जाना कभी हरगिज न छोड़ेंगे, जुलूस पाक में जाना कभी हरगिज न छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे दामाने नबी, हरगिज न छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे दामाने नबी, हरगिज न छोड़ेंगे। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से इस आयत व रफ़अना लका ज़िक्रक, हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया, इस आयत के बारे में इरशाद फरमाया। तो उन्होंने अर्ज की, अल्लाह ताला फरमाता है आपके जिक्र की बुलंदी ये है कि जब मेरा जिक्र किया जाए तो मेरे साथ आपका भी जिक्र किया जाए। और हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने आपका जिक्र दुनिया और आखिरत में बुलंद किया। हर खतीब और हर तशाहुद पढ़ने वाला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पुकारता रहेगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र मुबारक की, आपके जिक्र पाक की बुलंदी की। ए रजा, आला कहते ए रजा खुद साहिबे कुरआन है मद्दाह हुजूर, ए रजा खुद साहिबे कुरआन है मद्दाह हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, क्या बात है मेरे मुस्तफ़ा करीम के मुबारक जिक्र की। जरा सुनते चले जाएं और झूमते चले जाएं कि अल्लाह पाक ने किस कदर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे जिक्र को बुलंद फरमाया कि अजान में, इकामत में, नमाज में, तशाहुद में, खुतबे में, कसीर मकामात पर अपने जिक्र के साथ मेरे आका का जिक्र जोड़ दिया गया। यानी अल्लाह पाक के साथ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाएगा। कुरान करीम की आयत करीमा में से चंद आयत करीमा के ताल्लुक से
ذرا سنیے اور اپنے ایمان کو اور مضبوط اور تر و تازہ کیجئے. عشق رسول میں اور اضافہ ہوگا انشاءاللہ کہ سورہ بقرہ میں اللہ پاک کا یہ ارشاد، یعنی آپ سے جنگ خدا سے جنگ ہے. یہ سرکار کا ذکر اللہ پاک کے ذکر کے ساتھ، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سورہ بقرہ میں ہے آپ سے جنگ خدا سے جنگ ہے. سورہ نساء میں ہے آپ کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے. سورہ نساء میں ہے آپ کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے. سورہ انفال میں ہے آپ کی مخالفت خدا کی مخالفت ہے. سورہ نساء میں ہے آپ کی طرف بلانا خدا کی طرف بلانا ہے. سورہ نساء میں ہے آپ کی طرف ہجرت خدا کی طرف ہجرت ہے. سورہ نساء میں ہے آپ پر ایمان لانا خدا پر ایمان لانے کی طرح ضروری ہے. سورہ مائدہ میں ہے آپ سے مقابلہ خدا سے مقابلہ ہے. سورہ مائدہ میں ہے آپ سے دوستی خدا سے دوستی ہے. سورہ انفال میں ارشاد ہوا ہے آپ سے منہ پھیرنا خدا سے منہ پھیرنا ہے. سبحان اللہ. سورہ انفال کے ایک اور مقام پہ ہے آپ کے بلانے پر حاضر ہونا خدا کے بلانے پر حاضر ہونا ہے. یا با الفاظ دیگر آپ کا بلاوا خدا کا بلاوا ہے. سبحان اللہ. سورہ انفال میں ایک اور مقام پر آپ سے خیانت خدا سے خیانت ہے. سورہ توبہ میں ہے آپ کی طرف سے کسی شے سے براءت کا اظہار اللہ پاک کی طرف سے براءت کا اظہار ہے. سورہ توبہ میں ایک اور مقام پر ہے آپ سے معاہدہ خدا سے معاہدہ ہے. سورہ توبہ میں ایک اور مقام پر ہے آپ کی محبت خدا کی محبت ہے. سورہ توبہ میں ایک اور مقام پر ہے آپ کی عطا خدا کی عطا ہے. آپ کا فضل و کرم خدا کا فضل و کرم ہے. سبحان اللہ. سورہ توبہ میں ایک اور مقام پر ہے آپ کی رضا خدا کی رضا ہے. آپ کو راضی کرنا خدا کو راضی کرنا ہے. سبحان اللہ. سورہ توبہ میں ایک اور مقام پر ہے آپ کا کسی کو مال دینا غنی کرنا خدا کا غنی کرنا ہے. سورہ توبہ میں ایک اور مقام پر ہے آپ سے جھوٹ بولنا خدا کی بارگاہ میں جھوٹ بولنا ہے. سورہ توبہ میں ایک اور مقام پر ہے آپ کی خیر خواہی خدا پاک کی خیر خواہی ہے. سورہ نور میں ہے آپ کی طرف بلانا خدا کی طرف بلانا ہے. سورہ احزاب میں ہے آپ کا وعدہ خدا کا وعدہ ہے. سورہ احزاب میں ہے آپ کی رضا چاہنا خدا کی رضا چاہنا ہے. سورہ احزاب میں ہے آپ کا فیصلہ خدا کا فیصلہ ہے. سورہ احزاب ایک اور مقام پر ہے آپ کو عیزا خدا کو عیزا ہے. اور سورہ حشر میں ہے آپ کی مدد خدا کی مدد ہے. ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی اور رفعت کی تو کیا کہنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر زمین پر بھی ہے اور آسمان پر بھی. آپ کا ذکر انسان بھی کرتے ہیں فرشتے بھی جنات بھی اور دیگر مخلوقات بھی. آپ کا ذکر پتھروں نے بھی کیا اور درختوں نے بھی. دنیا کے ہر کونے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرنے والے موجود ہیں. ذرا غور سے سنیے. دنیا کے کسی ایک کنارے پر جب فجر کی اذان شروع ہوتی ہے یہ اذان پر اذان اذان پر اذان اذان پر اذان ہوتی چلی جاتی ہے. ایک ملک سے دوسرے ملک ایک خطے سے دوسرے خطے ایک جگہ سے دوسری جگہ. ابھی پوری فجر کی اذان کا وقت دنیا کے دوسرے کونے تک پورا نہیں ہو پاتا کہ اس کونے سے ظہر کی اذان کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے. یوں پانچوں اذانیں جب ہو رہی ہوتی ہیں دنیا کے خطے خطے میں دنیا کے چپے چپے میں دنیا کے ایک ایک کونے میں جب اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں گویا کہ ہر جگہ پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جا رہی ہوتی ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اے عاشقان رسول کیا کہنے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر مبارک کے. یہی حال قرآن مجید کی تلاوت کا ہے. دنیا کے خطے خطے کونے کونے مقام مقام شیر شیر علاقے علاقے میں لاکھوں مسلمان عاشقان رسول قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور قرآن نبی پاک کی تعریف بیان کر رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. صرف قرآن کی تلاوت تک نہیں دنیا کے کونے کونے میں کئی لاکھوں لاکھ گھروں میں دھیمی سے دھیمی آواز میں اونچی سے اونچی آواز میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے. یہ ذکر جاری رہتا ہے. یہاں تک علماء نے لکھا اگر انسان درود پاک کہیں نہ بھی پڑھ رہے ہو تب خدا کے فرشتے محبوب کریم پر درود و سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں.
کیا بات ہے میرے آقا کی، مقام و مرتبے کی، آپ کے ذکر پاکی، آپ کے نام پاکی، آپ کا نام مبارک عرش و کرسی پر لکھا ہوا ہے، سدرۃ المنتہا اور جنتی درختوں کے پتوں پر آپ کا نام نقش ہے، جنت کے محلات پر آپ کا نام مبارک نقش ہے۔ تمام انبیاء اور رسول آپ کا ذکر کرتے رہے، آپ پر ایمان لانے کا اپنی بھی امت سے وعدہ لیتے رہے۔ ہر آسمانی کتاب میں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک موجود ہے۔ جو سیرت پر کتابیں آج تک لکھی گئی، سب سے زیادہ جس کی سیرت پر کتابیں لکھی گئی وہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ، سارے مل کر بولو، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک کا یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ ہمیں اس محبوب کریم کی امت نے پیدا کیا، ان کا میلاد منانے کی توفیق عطا کی ہے، ان کا ذکر مبارک کرنے کی توفیق عطا کی ہے۔ سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا، اس نام سے چمکا سورج اور چمکا چاند ستارہ، میرا نام کرے گا روشن، دو جگ میں نام تمہارا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کے کیا کہنے، آپ کو سراج المنیر کہا گیا، میرے آقا کو سراج المنیر کہا گیا، یعنی چمکانے والے، روشنیاں پھیلانے والے آفتاب۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج المنیر کہا گیا، یعنی چمکانے والے، روشنیاں پھیلانے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفر کی ظلمتوں اور شرک کی تاریکیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ آپ ہی وہ آفتاب رسالت ہیں جن سے حضرت سیدنا اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صداقت پائی۔ وہ چمکتے، چمکنے والے اور چمکانے والے ہیں کہ آپ ہی سے اسلام کے دوسرے خلیفہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عدالت پائی، آپ ہی سے عثمان غنی نے حیا و سخاوت پائی، اور مولا علی نے علم و عبادت کا نور آپ ہی سے پایا ہے۔ تو آپ کو سراج المنیر کہا گیا۔ وہ ہے نا، یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے، کہ ہیں ہر طرف اب اجالے 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 اجالے، کہا جن کو حق نے سراج منیر، حق نے سراج منیر، میرے گھر نور خدا گئے، اٹھی چار سو رحمتوں کی گھٹائے، معطر معوب ہے ساری فضائے، یہ ساری فضائے خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے، خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے، شافی سے جزا گئے ہیں، یہ کہتی تھی گھر
ہوگا یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ ہوئے سب زمانہ نوازوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو ولادت کا صدقہ نگاہ کرم ہو تیرے در پہ تیرے گدا گئے ہیں نوازوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو تیرے در پہ تیرے گدا گئے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کمالات و شان و عظمت کے کیا کہنے، اللہ پاک نے تمام مخلوق سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا، پھر اس نور سے دیگر مخلوق کی تکلیف فرمائی۔ ہم کہتے ہیں نا نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ کیسا نور چھایا ہے۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ جب فلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب فلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تک جشن میلاد ہم مناتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں دیکھو ایسا نور چھایا ہے۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا سبحان اللہ۔ میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ پیارے پیارے مدنی پرچم ہلانے کا منظر کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، ایسا مزے کو مزہ آ رہا ہے۔ ایک اورنگی کے اجتماع میں جمع ہونے والوں تمہیں مبارک ہو، ہم سب کو مبارک ہو کہ ہم سب یہاں آقا کی جشن ولادت کی خوشیاں منانے کے لیے آئے ہیں۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھے کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور دیگر تمام مخلوقات سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہی پیدا کیے گئے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب سبحان اللہ۔ اللہ۔ اظہار نبوت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت اپنی حیات مبارک کے 40ویں سال میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، ورنہ نبی تو اب اس وقت بھی تھے، آپ فرماتے کہ میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، مگر میرے آقا نے اعلان نبوت اپنی عمر مبارک کے کون سے سال میں؟ 40ویں سال میں اپنے اعلان نبوت فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے اظہار نبوت سے پہلے گرمی کے وقت بادل اکثر پیارے آقا پر سایہ کیا کرتا اور درخت کا سایہ آپ کی طرف آ جاتا تھا،
नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की क्या शान है, मिलाद वाले आका की क्या शान है। ये आका का मिलाद मनाने वालों सुनो, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक पसीने से कस्तूरी की खुशबू आया करती थी। खुशबू वाले आका, खुशबू फैलाने वाले आका, नूर वाले आका। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब। बदन तो बदन, मेरे आका का बदने मुबारक तो बदने मुबारक, आपके कपड़ों पर भी कभी मक्खी नहीं बैठी। मेरे आका के कपड़ों पर भी कभी मक्खी नहीं बैठी, ना कपड़ों पर कभी जुएं पड़ी और ना ही कभी मच्छर ने आपको काटा। मक्खियों की आमद, जुओं का पैदा होना गंदगी बदबू वगैरह की वजह से हुआ करता है। आप हर किस्म की गंदगियों से पाक, जबकि जिसमें अतहर, जिसमें मुनव्वर खुशबूदार था, इसलिए भी आप उन चीजों से महफूज रहे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मर्तबत परवान शमी रिसालत इमाम इश्क व मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत और हन्नान बारगाह रिसालत में क्या खूब आपकी शान बयान करते हैं। कहते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है, अल्लाह की सरताब कदम शान है। ये इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है। ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या खूब लिखते हैं, या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर, या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर, म्यू वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। अब मेरी निगाह में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार। लगाएंगे नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। लगाते हैं नारा
شان حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا کی نعت شریف بیان کرتے ہوئے کچھ یوں بیان کرتے ہیں، میں نے کوئی شے پیارے آقا سے زیادہ خوبصورت نہ دیکھی، گویا آفتاب سورج ان کے چہرے میں روا ہے۔ وہ فرمایا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے دیواریں روشن ہو جاتی، دانتوں کا نور دھوپ کی کرنوں کی طرح ان پر پڑتا تھا۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھا۔ با صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہاں تک فرمایا خوشی کے وقت چہرے مبارک اس قدر چمکتا کہ دیواروں کا عکس اس میں نظر آتا تھا۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا۔ یہ ہے یا صاحب الجمال کی چند باتیں، اور یا سید البشر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں اور رسولوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، سب سے اولا ہو ہمارا نبی، سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی۔ من وجهك المنیر لقد نور القمر، آپ کے نورانی چہرے سے چاند روشن ہے، آپ کے نورانی چہرے سے چاند روشن، یعنی چاند آپ کے چہرے پاک سے روشنی لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بار بار آسمان کے چاند اور مدینے کے چاند کو دیکھنے کے بعد، یعنی آقا کے رخ انور کو دیکھنے کے بعد آپ نے یہ کہا مجھے چاند سے زیادہ حسین آپ کا چہرہ معلوم ہوتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، چاند تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلونا ہوا کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اسی نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جشن ولادت دھوم دھام سے منائیں گے، جھنڈے بھی لگائیں گے، روشنی بھی کریں گے، چراغاں بھی کریں گے، خوب نیاز کریں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، عبادت بھی کریں گے، اور انشاءاللہ آج کے اجتماع میں امیر اہل سنت کا ویڈیو کلپ مدنی گلدستہ بھی دیکھیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں امیر اہل سنت کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سرکار کی آمد، مرحبا، دلدار کی آمد، مرحبا، نور کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا، آقا اتار کی آمد۔ مرحبا۔ جب تلک یہ چاند ستارے ذیل ملاتے جائیں گے، تب تلک یہ جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، مرحبا کی دھوم یارو ہم مچاتے جائیں گے۔ آقا کی آمد، مرحبا، مولا کی آمد، مرحبا، اچھے کی آمد، مرحبا، پیارے کی پیارے آمد، کی آمد، مرحبا، سوہنے کی آمد، مرحبا، موہنے کی آمد، موہنے کی آمد۔ مرحبا۔ چار جانب ہم دیے گھی کے جلاتے جائیں گے، گھر تو گھر سارے محلے کو سجاتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الحمدللہ ماہ ربیع الاول شریف تو کیا آتا ہے، ہر طرف موسم بہار آ جاتی ہے، اور 12 ربیع الاول شریف کو وہ تشریف لائے کہ جن کے قدموں کی ہر طرف بہار ہے۔ الحمدللہ ہم ماہ میلاد میں لہرائیں گے جھنڈے ہرے، ساری گلیاں روشنی سے جگمگاتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اے عاشقان میلاد،
इंतहाई शान व शौकत के साथ जश्न विलादत मनाना है, घरों को सजाना है, हर तरफ मदनी झंडे लहराना है और नातों की खूब महफिलें सजाना है, इज्तिमा ज़िक्र मिलाद सजाने हैं और हर तरफ मरहबा की धूमें मचा देनी है। झूम कर सारे कहो आका की आमद मरहबा, हश्र में भी हम यही नारा लगाते जाएंगे आका की आमद मरहबा, हुजूर की आमद, मरहबा, नूर की आमद, मरहबा, आका की आमद, मरहबा, गयूर की आमद, मरहबा, आका अत्तार की आमद, मरहबा। देखिए हुकूक अम्मा का भी ख्याल रखना है। इस तरह कोई महफिल कोई इज्तिमा नहीं करना जिससे लोगों के रास्ते तंग हो, लोगों को तकलीफ हो, ना किसी को भी तकलीफ नहीं देनी, ना इतना साउंड रखना है। बाद लोग रातों को ज़ोर ज़ोर से नाचते हैं, वो साउंड पे लगाते हैं और इस तरह लोगों की नींदें ख़राब होना, ये नहीं। जश्न विलादत लोगों को तकलीफ देने नहीं आता, राहत का सामान फराहम करता है। तो हमें लोगों के दिलों को राहत पेश करनी है और राहत दिलानी है और इस तरह जश्न विलादत मनाना है कि गैर मुस्लिम भी देखे तो इस्लाम की मोहब्बत उसके दिल में जा गुज़ी हो जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह और रसूल की रज़ा के लिए हम जश्न विलादत मनाएंगे और चरागाह करेंगे, लाइटिंग करेंगे तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों को भी रोशन कर देंगे, हमारी कब्रों को भी जगमगा देंगे। तुम करो जश्न विलादत की खुशी में रोशनी, वो तुम्हारी गोरे तीरा जगमगाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। हश्र में जेरे लिवाए हम्द ए तार हम नाते सुल्तान है मदीना गुनगुनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। आका की आमद, मरहबा, मौला की आमद, मरहबा, सरवर की आमद, मरहबा, रहबर की आमद, मरहबा, अफसर की आमद, मरहबा, ताजदार की आमद, मरहबा, गमखार की आमद, मरहबा, आका की आमद, मरहबा, मौला की आमद, मरहबा, हुजूर की आमद। मरहबा। तो अच्छी नीयतों के साथ खूब आपने धूमधाम से जश्न विलादत मनाना है और इंशाअल्लाह ये सैलाब ज़दगान जो है ना ये भी हमारे साथ शामिल होंगे। इनके यहाँ भी जाकर आशिकान रसूल वहाँ जश्न विलादत मनाएंगे और इनके यहाँ भी झंडे ये झंडे मदनी झंडे लहराए जाएंगे। इनके यहाँ भी जहाँ जहाँ हो सका चरागाह भी किया जाएगा, लाइटिंग भी की जाएगी और ये ज़हन में रखिएगा कि जितना जश्न विलादत हम ज़्यादा मनाएंगे इंशाअल्लाह इसकी बरकत से सैलाब ज़दगान की मुश्किलें आसान होगी और इंशाअल्लाह जो लोग जश्न विलादत पर खर्च करते हैं इनका दिल और खुलेगा और इनके ख़जानों के मुंह खुलेंगे और सैलाब ज़दगान को इंशाअल्लाह हमने आबाद करने की भी कोशिश करनी है। इनको छतें भी फराहम करनी है, इनको ग़िज़ाएँ भी देनी है और इनके दुख बटाने हैं और इनको काम धंधे पर भी अल्लाह करे कि ये से लग जाए कि इनके बेचारों के दुख जो है ये दूर हो जाए जश्न विलादत के सदक़े में। लिहाजा घर घर दुकान दुकान हर तरफ आपने रोशनी करनी है। चार जानिब हम दिए घी के जलाते जाएंगे, घर तो घर सारे महल को सजाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। ये जश्न विलादत की खुशियाँ मनाने वाले इस्लामी भाइयों आशिकान रसूल, हमने जश्न विलादत की इन खुशियों को भी मनाना है और मकसद विलादत को भी सामने रखना है। प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी आमद का मकसद बयान कुछ यूं भी फरमाते हैं, मुझे इसलिए भेजा गया है ताकि मैं अच्छे अखलाक की तकमील कर दूं। इस हदीस पाक के तहत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी लिखते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक के करीमा, जो आपके अखलाक करीमा थे, आप
اسے مکمل کرنے کے لیے آئے تھے. یعنی پہلے سے اخلاق تو آ ہی رہے تھے انبیاء کرام علیہ السلام سے. آقا فرماتے ہیں جیسے ہماری ذات سے دین مکمل ہوا، اللہ تعالیٰ کی نعمت تمام ہوئی، نبوت ختم ہوئی، ایسے ہی ہم نے تعلیم اخلاق کو مکمل کر دیا. اب تا قیامت علماء اور اولیاء ہمارے نقش قدم پر چل کر ہمارے اخلاق لوگوں کو سکھائیں گے. تو ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کو سیکھنا اور سمجھنا ہے. نرمی، پیار، محبت، مسکراہٹ، لڑائی جھگڑا نہیں، ظلم و ستم نہیں، مار دھار نہیں. حتیٰ کہ میلاد پاک مناتے ہوئے بھی حسن اخلاق کے ساتھ میلاد پاک منانا ہے. جلوس پاک میں بھی حسن اخلاق کے ساتھ جلوس پاک. اپنے گھر میں بھی حسن اخلاق، اپنے بازار میں بھی حسن اخلاق، اپنے کاروبار میں بھی حسن اخلاق، دوستوں کے ساتھ بھی حسن اخلاق، بیوی بچوں کے ساتھ بھی حسن اخلاق. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. تو اپنے گھر میں بھی نرمی، پیار، محبت، مسکراہٹ، غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لینا، ابے تبے، لڑائی جھگڑے سے بچنا، غصہ بازی، یہ سب یہ ہمارے کام نہیں ہیں. ہم اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں کہ جس کے بارے میں میرے امیر اہل سنت عاشق میلاد کیا فرماتے ہیں کہ پتھر کھانا سنت ہے مگر وہی پتھر اٹھا کر مارنا سنت نہیں ہے. نرمی کا درس دیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، امن کا درس دیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیار کا درس دیا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. آپ کی شان تو یہ ہے گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. اور آقا کا میلاد منانے والا یہ لڑائی جھگڑے کرے گا، آستینیں چڑھائے گا، بدماشیاں کرے گا، ابے تبے کرے گا، یتیموں کا مال کھا جائے گا، غریبوں کا مال کھا جائے گا، بیواؤں کا مال کھا جائے گا، ناجائز قبضے کرے گا، ملاوٹ کا مال بیچے گا. نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام، آپ سے عشق و محبت کرنے والا اور آپ کا میلاد پاک منانے والا یہ حسن اخلاق کا پیکر بن کے رہے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑی پیارا شعر ارشاد فرمایا ہے، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن ادا کی قسم. سبحان اللہ. اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آمد کا مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے. ایک جشن ولادت کی خوشیاں منانے والوں، عاشقان میلاد، فیضان میلاد مقصد ولادت پر عمل کرتے ہوئے پائیں گے انشاءاللہ کہ آقا کی آمد کا مقصد کیا تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے. آج آقا کا جشن ولادت منانے والا، میلاد منانے والا، آقا کے عشق و محبت کی باتیں کرنے والا کان میں ہیڈ فون لگا کر گانے سنتا ہے، موسیقی سنتا ہے، موبائل میں موسیقی، شادی میں موسیقی، گاڑی میں موسیقی، میوزک، ایوری ویئر میوزک، اینی ویئر میوزک. یہ درست نہیں ہے. ہمیں میوزک نہیں چاہیے، ہمیں تو آقا کی نعتیں پسند ہے، ہمیں تو اللہ پاک کا ذکر پسند ہے، ہمیں تو قرآن کریم کی تلاوت پسند ہے، ہمیں اچھی اچھی باتیں پسند ہیں. ہم گانے باجے سننے والے، فلمیں ڈرامے دیکھنے والے نہیں ہیں. آقا کی ولادت کی خوشیاں منانے والوں، آج اس اجتماع میں یہ کورنگی سارے 3 نمبر کا عیدگاہ کا میدان جو میں جہاں تک دیکھ رہا ہوں مجھے بھرا ہوا نظر آ رہا ہے. کونے میں اسلامی بھائیوں کے پاس شاید بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہے. اگر یہ سارے مل کر آج یہ نیت کر لیں، مدی چینل کے ناظرین نیت کر لیں، سوشل میڈیا کا عاشقان رسول نیت کر لیں، آج کے بعد گانے باجے نہیں سنیں گے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، نہیں سنیں گے گانے باجے. ہم تو آقا کی نعتیں سنیں گے، آقا کا ذکر سنیں گے، آقا کو یاد کر کر کے روئیں گے. ہمیں موسیقی نہیں چاہیے. موسیقی کا بائیکاٹ، میوزک کا بائیکاٹ، آج سے بالکل میوزک کا بائیکاٹ کر دیں. موبائل میں بھی میوزیکل ٹیون نہیں، آپ رنگ رکھ لیں،
ہمارے ٹی وی سے بھی میوزک نہیں آنا چاہیے، ہماری ڈور بیل سے بھی میوزک نہیں آنا چاہیے، کسی جگہ سے میوزک نہیں آنا چاہیے۔ اے رکشہ چلانے والو تم بھی میوزک چھوڑ دو، اے بس ویگن چلانے والو تم بھی میوزک چھوڑ دو، اے کاریں چلانے والو تم بھی میوزک چھوڑ دو، ہر طرف سے میوزک کو ختم کریں۔ آپ کا اپنا مدنی چینل دیکھیں نا، 14 سال کم و بیش ہو گئے، آپ کا اپنا مدنی چینل بغیر میوزک کے چل رہا ہے نا؟ کیسے نہیں چل سکتا بغیر میوزک کے؟ کیوں نہیں چلے گا؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق ہم چلیں گے، اور جو چیز بھی چلائیں گے وہ انشاءاللہ چلے گی نہیں، مدینے کی طرف اڑتی چلی جائے گی۔ نو میوزک، بولو ہاں، میوزک نہیں چاہیے ہم کو، ہمیں میوزک، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جب میرے مصطفیٰ کریم کو میوزک پسند نہیں تو ہمیں بھی میوزک پسند نہیں میوزک پسند۔ اللہ اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، فرماتے آخری زمانے میں میری امت کی ایک قوم مسخ کر کے بندر و خنزیر بنا دیا جائے گا اس قوم کو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ وہ اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، خواہ نمازیں پڑھتے ہوں، روزے رکھتے ہوں، حج کرتے ہوں۔ عرض کی گئی ان کا جرم کیا ہوگا؟ فرمایا وہ عورتوں کا گانا سنیں گے، باجے بجائیں گے اور شرابیں پئیں گے، اسی کھیل کود میں رات گزاریں گے اور صبح کو بندر و خنزیر بنا دیے جائیں گے۔ الامان والحفیظ۔ شادی بیاہ میں کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں؟ کیا آقا کی میلاد منانے والے، عشق رسول کی بات کرنے والے، آقا کے عشق و محبت کا دم بھرنے والے، کیا ان کی شادیوں میں ان کی بچیاں ناچیں گی؟ ان کے یہاں گانے باجے اور موسیقیاں بجیں گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ آج کے بعد نہیں ہوگا۔ اور اب تک اگر گانے باجے سنے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سچی توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اور ذرا سنو تو صحیح، جس مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت آپ منا رہے ہو نا، اور جس کی 12ویں کی آمد کی آپ کو بے چینی ہے، جلدی جلدی 12ویں آئے اور میں آقا کی جشن ولادت کی خوشیاں مناؤں، وہ صبح بہارا کا وقت ہو اور زبان پر ایک صدا ہو، مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پر، مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پر، مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پر۔ ہم فیضان رسول لینے کے لیے، میلاد پاک کی خیرات لینے کے لیے ہم اس وقت جو جشن ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں، اے جشن ولادت کی خوشیاں منانے والوں ذرا توجہ سے، جس کی ولادت کی خوشی منانے کے لیے ہم جمع ہو رہے ہیں، جس کا جشن ولادت منانے کے لیے ہم جمع ہو رہے ہیں نا، رب کعبہ کی قسم وہ مصطفیٰ کریم داڑھی والے تھے، آپ کی داڑھی مبارک، ایک مٹھی داڑھی چہرے پر سجانا، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک مٹھی سے کم کرنا بھی حرام اور شیوڈ کرنا، مونڈنا بھی حرام۔ لہذا نیت کر لے کہ آج سے داڑھی نہیں منڈائیں گے، ایک مٹھی سے نہیں کٹائیں گے۔ میں آقا کے عشق و محبت کی بات کرنے والا میرے شیخ طریقت امیر سنت لکھتے ہیں، سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ انشاءاللہ آج کے بعد ہمارے چہرے سے پتہ چلے گا کہ یہ چہرہ عاشق رسول کا چہرہ ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اور آج ایک نیت اور کریں، 5 نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کریں گے انشاءاللہ۔ جس کا جشن ولادت منانے کے لیے ہم جمع ہوئے نا پیارے اسلامی بھائیوں، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ ہائے کاش 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 آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو،
تو نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے. کیا بات ہے نماز کی. اللہ پاک کی خوشندی کا سبب نماز ہے. مکی مدنی آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. انبیاء کرام کی سنت نماز ہے. نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے. نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے. نماز قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے. نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے. نماز نور ہے. نماز جنت کی کنجی ہے. نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے. نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے. اللہ پاک بروز قیامت نمازی سے راضی ہوگا. نماز دین کا ستون ہے. نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں. نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے. نماز بیماریوں سے بچاتی ہے. نماز سے بدن کو راحت ملتی ہے. نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے. نماز بھی حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے. نماز شیطان کو ناپسند ہے. نماز قبر کے اندھیرے میں تنہائی کی ساتھی ہے. نماز نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنا دیتی ہے. نماز مومن کی معراج ہے. نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے. نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس سے بروز قیامت اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا. نماز پڑھیں گے. نماز پڑھیں گے. دیکھیں تنہیں سارے اسلامی بھائی جمع ہے. مدنی چینل پر نہ جانے کہاں کون سن رہا ہے. اگر ہم سب مسجدوں میں آ جائیں ہماری مسجد آباد ہو جائیں گی. نیکی کی دعوت دیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طرف بلایا, نیکی کی طرف بلایا, نماز کی طرف بلایا, اللہ کی عبادت کی طرف بلایا ہے. یہ جشن ولادت کی خوشیاں منانے والوں آؤ تم بھی نیت کر لو کہ ہم بھی انشاءاللہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف اب نیکی کی دعوت دینا شروع کر دیں گے. یہ اتنے سارے اسلامی بھائی اگر آپ سارے کے سارے جشن ولادت کی خوشیاں منانے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کر جاؤ تو دعوت اسلامی کے ہزاروں عاشقان میلاد, لوٹنے فیضان میلاد مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں, مسجد آباد کرتے ہیں, نیکی کی دعوت دیتے ہیں, بے نمازیوں کو مسجد میں لاتے ہیں, سنتوں کی دعوت دیتے ہیں, اور میں کہوں مسواک شریف کی دعوت دیتے ہیں. ہاں یہ مسواک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند ہے. اے میلاد کی خوشیاں منانے والوں مسواک لے لو. اور مسواک یہ سنت ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعت مسواک کر کے پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے. مسواک ملتی ہے, آپ لے سکتے ہیں, اپنی جیب میں رکھیں, اپنے پاس رکھیں, نمازوں میں وضو کرتے وقت مسواک کریں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسواک پسند تھی. ایک اور حدیث سنیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کئی بار مسواک کرتے تھے, ہر بار سوتے وقت بھی اور بیدار ہوتے وقت بھی. سنو بغیر اچھی نیت کے مسواک کرنے سے طبعی فوائد حاصل ہوں گے مگر ثواب نہیں ملے گا. مثلا وضو کرنے کے لیے مسواک کرنا ہو تو یوں 3 نیتیں کر لیجئے, رضا الہی, سنت کی ادائیگی, اور ذکر و درود کے لیے منہ کو پاکیزہ کرنے کی غرض سے مسواک کروں گا. تو اللہ کرے گا مسواک بھی کریں. مشائخ کرام فرماتے ہیں جو شخص مسواک کا عادی ہو مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا, اور جو افیون کھاتا مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہوگا. اللہ کرے کہ ہم مسواک کرنے کی بھی عادی بن جائیں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں, نیکی کی دعوت عام کرنے والے بن جائیں. اگر یہ اتنے, میں تو تعداد کیا بولوں گا, اتنے عاشقان رسول یہاں جمع ہیں, آپ بتائیں اگر ہم بے نمازیوں کو مسجد میں لانے والے بن جائیں, سنتوں کی دعوت دینے والے بن جائیں, مدینہ ہو جائے, مسجد آباد ہوں گی نہیں ہوں. اور جب مسلمان نمازی بن جائے گا, صحیح نمازی بنے گا, آپ کورس کریں, فیضان نماز کورس کریں, اپنی نماز درست کریں. دعوت اسلامی میں فیضان نماز کورس کروایا جاتا ہے, نماز درست کروائی جاتی ہے, قرآن درست کروایا جاتا ہے, وضو غسل درست کروایا جاتا ہے. مدرسۃ المدینہ بالیگان میں جائیں قرآن پاک درست کروایا جاتا ہے. فیضان مدینہ آپ سب کو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں. دیکھیں یہاں بھی تو آئے نا, کتنے آئے, بس سے گاڑیاں بھر کر آئے. جب میں یہاں آ رہا تھا تو گاڑیوں کی گاڑیاں آ رہی تھی, ماشاءاللہ طرف سے کتنی گاڑیاں بھر کر آئے. میں تمام ان اسلامی بھائیوں کو جنہوں نے اجتماع کی تیاری میں حصہ لیا, کوششیں کی, دعوتیں دی, آئے لائے, سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یا اللہ ان سب کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے, پیارا پیارا مکہ دکھا, اور ان کا اور ہم سب کا ایمان سلامت رکھ, اور بغیر حساب کے اللہ پاک ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما دے.
اللہ پاک آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اگر ہم سب مل کر نیکی کی دعوت عام کریں، نمازوں کی دعوت عام کریں، سنتوں کی دعوت عام کریں، اور مجھے گھروں میں بیٹھ کر سننے والے اسلامی بہنوں، یہ جشن ولادتی خوشیاں منانے کے لیے بے چین اسلامی بہنوں، 12ویں کا انتظار کرنے والی اسلامی بہنوں، پردے کی نیت کر لو، آپ بھی با پردہ ہو جاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کریں، پردہ کریں۔ ازواج مطہرات نے پردہ کیا، صالحات نے پردہ کیا، صابحات نے، جو صحابہ کے گھروں میں جو خواتین ہوا کرتی تھی، صحابیات، انہوں نے پردہ کیا، سب نے پردہ کیا۔ نیک بیویاں پردہ کرتی ہیں، بے پردہ نہیں ہوتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کو پسند فرمایا، اللہ اور اس کے رسول نے پردے کا حکم فرمایا ہے، اور حقوق مصطفیٰ میں ہے کہ ہم اطاعت کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتباع کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مقصد ولادت پر بھی عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ جشن ولادت منائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو نماز پڑھنے کی ساری نیت کریں، ایک مٹھی داڑھی رکھنے کی نیت کریں، نیت ہی کروا سکتا ہوں میں، اللہ پاک دلوں میں نیت ڈال دے، اللہ پاک عمل کا جذبہ عطا فرمائے، اللہ پاک سچ بولنے کی توفیق دے۔ جس کا جشن ولادت مناتے ہیں وہ صادق ہیں، جس کا جشن ولادت منا رہے وہ امین ہیں۔ ہم سچے بنیں، ہم امانت دار بنیں، ہم نیکی کرنے والے بنیں، لوگوں کے ساتھ لطف و کرم کرنے والے بنیں، رحم کرنے والے بنیں، انشاءاللہ خوب برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور آج ابھی تک اگر آپ نے گھر نہیں سجایا تو اپنے گھر کو سجا لو، اگر جھنڈا نہیں لگایا مدی پرچم تو مدی پرچم بھی لگا لو، کیونکہ دن کو مدی پرچم نظر آتا ہے، دور سے دیکھنے والا کہے گا یہ عاشق میلاد کا گھر ہے۔ رات کو بتیاں نظر آئیں گی، چراغاں نظر آئے گا، روشنی نظر آئے گی، رات کو دیکھنے والے کہے گا یہ عاشق میلاد کا گھر ہے۔ تو دنیا بھر کے عاشقان میلاد، عاشقان رسول اپنے گھروں کو سجائیں، گھروں کو پرچم سے بھی اور چراغاں سے بھی، گلی بھی سجائیں گے، گھر بھی سجائیں گے۔ تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی، وہ تمہاری گھوڑے تیرا جگمگاتے جائیں گے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، دادا کی آمد مرحبا، کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا، کی آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا، ولادت مرحبا، ولادت مرحبا، مرحبا، کی آمد مرحبا، غایتدار کی آمد، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کا یہ اجتماع ہمارے کورنگی ڈسٹرکٹ اور ہمارے دیگر علاقوں میں نیکی کی دعوت بڑھنے کا سبب ہونا چاہیے، ذریعہ ہونا چاہیے۔ ہماری چوک درس میں اضافہ ہو، مدرسۃ المدینہ بالیگان میں اضافہ ہو، ہفتہ وار اجتماع میں اضافہ ہو۔ کراچی شہر میں کم و بیش 20 ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں۔ شرکت کیا کریں، نیکی کی دعوت دینی ہے، نیکی کی دعوت کو عام کرنی ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نبی کی آمد ہے، نبی کی آمد ہے، نبی کی آمد ہے، نبی کی آمد ہے، میرے آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، سرور کی آمد
आमद है।